بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے بعد مسنت خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے تو اس کے بعد ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہانسی کے لیے دوبارہ روانہ ہونا اور اس کے بعد پاک پتن میں قیام کرنا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے اپنے مرشد کی خانقاہ دلی میں ہی قیام کرنا شروع کر دیا۔ شب و روز یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ بابا صاحب خود اپنے حالات کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ جمعے کے روز ایک شخص جو کہ ہانسی کا رہنے والا تھا، میں گھر سے نکلا تو وہ میرے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ آپ ہانسی میں تھے تو زیارت کرنا آسان تھا، یہاں آپ کی ملاقات بڑی دشوار ہو گئی ہے۔ اسی وقت بابا صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہانسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد جب آپ نے ہانسی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خانقاہ کے خادمین اور عقیدت مند میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی اور انہوں نے التماس کی کہ آپ دلی میں ہی قیام پذیر رہیں، اور حاضرین نے تقاضا کیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہاں قیام کرنے کی وصیت فرمائی ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا میرے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے اس کا فیضان شہر و بیابان میں یکساں ہے۔ مقصود اس بات کا ہے کہ جہاں بھی رہیں ان کا فیضان ہر جگہ قائم ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دلی کی نسبت ہانسی کو میری زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے تاکہ جس فریضہ تبلیغ کو وہاں جاری کیا گیا تھا اسے قائم رکھا جائے۔ اس جواب سے لوگ مطمئن ہو گئے۔ آخر کار آپ دلی سے ہانسی تشریف لے گئے اور پھر عرصہ دراز تک وہاں قیام پذیر رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ ہانسی میں رہے، وہاں پر علم کے مطابق عمل کیا تو وہاں بہت جلد شہرت پا لی، اس لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ہانسی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ہانسی کو چھوڑنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی قصبہ کتھوال میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں رہ کر زندگی کے شب و روز بسر کرنے لگے، مگر جلد ہی آپ کی روحانیت اور بزرگی کی شہرت گرد و انواع میں پھیل گئی، جس سے بے پناہ خلق آپ کے پاس آنا جانے لگی۔ دن رات لوگوں کا ہجوم رہنے لگا، لیکن آپ کی طبیعت تنہائی پسند تھی، اس لیے آپ کو زیادہ لوگوں کا آنا جانا اچھا نہ لگا، لہٰذا ایک روز آپ کتھوال سے نکل کر ایک غیر معروف مقام پر گئے اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا جائے مسکن بنا لیا۔ اس وقت اس جگہ کا نام اجودن تھا، بعضا آپ کی وجہ سے اس کا نام بدل کر پاک پتن رکھ دیا گیا۔ جس زمانے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن میں قیام کیا، اس دن اجودن کے گرد و انواع میں بہت ویرانہ تھا، کئی مقامات پر جنگل تھے، ان جنگلوں میں درندے اور دیگر انسان دشمن جانور بھی رہتے تھے، اس لیے اس پر خطر مقام پر رہنا بہت مشکل تھا، مگر آپ نے اللہ کے بھروسے پر اس اجودن میں رہنا ہی پسند فرمایا۔ اجودن یعنی موجودہ پاک پتن ایک قدیم شہر ہے، مختلف ادوار میں اس کا نام مختلف رکھا گیا۔ تاریخی اعتبار سے اس کی تاریخ راجہ رام چندر جی کے زمانے تک جا ملتی ہے۔ راجہ اگر پال کے زمانے 1070 عیسوی میں اس کا نام اجودھیا گڑھ تھا، اس کے 3 سال بعد 1073 میں راج کے دور میں اس کا نام اجودن رکھا گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں قیام کیا تو اس وقت اسے اجودن ہی کہتے تھے۔ اجودن سے پاک پتن بننے کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ شہر کبھی دریا کے کنارے پر تھا، ملتان سے دلی جانے والے لوگ دریا کو اسی جگہ سے عبور کرتے تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ڈیرا لگانے سے یہ جگہ پاک لوگوں کے پتن سے شہرت پانا شروع ہو گئی، جو بعدازاں اجودن کی بجائے اکبر بادشاہ کے دور میں پاک پتن بن گیا۔ غرض یہ کہ اجودن کا پاک پتن بننا بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی پاکیزگی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ وہاں 16 سال رہے اور دوسری روایت کے مطابق 24 سال رہے۔
بابا صاحب نے جب اجودن کو اپنی جائے مسکن بنایا تو اس شہر کے لوگ غیر مسلم تھے اور اجودن کے گرد و انواع میں بھی ہندوؤں کی بستیاں اور گاؤں تھے۔ خیر المجالس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید نے جب اجودن میں ڈیرا لگایا تو اس وقت شہر میں ہندوؤں کی کثرت تھی اور عام طور پر وہاں کے باشندے سخت دل اور سخت مزاج تھے۔ اخبار اور اخیار میں بھی یہی لکھا ہے کہ اجودن کے لوگ عداوتوں میں سخت زاہد پرست اور درویشوں کے منکر تھے۔ غرض یہ کہ اس شہر کے لوگ بد مزاج اور بہت ہی سخت دل کے مالک تھے، لہٰذا حضرت بابا فرید جب اس غیر معروف جگہ پر تشریف لائے اور وہاں کے حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ ابراہیم ثانی نے کہا ہے، چل فریدا اوتھے وسیے جتھے وسن انے، نہ کوئی سانو جانے نہ کوئی ساڈی مننے۔ کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تنہائی پسند تھے اور اس جگہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے آپ کو یہ جگہ پسند آئی اور یہاں رہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں جب آپ اجودن میں آئے تو ایک روز پانی کی تلاش میں ایک جگہ پر گئے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا۔ دیکھا کہ کنویں پر ڈول اور رسی موجود نہ تھی جس کے ذریعے سے آپ کنویں سے پانی نکالتے۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے کہ اچانک اجودن میں ایک حجامت کرنے والا کنویں پر آیا۔ اس کے پاس ڈول اور رسی تھی۔ اس نے پانی نکال کر آپ کی ضرورت پوری کی اور بڑے ادب سے اس نے آپ کے بال بھی تراش دیے اور اس کے بعد آپ کو وضو کرایا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کی بے لوث خدمت سے بے حد خوش ہوئے اور اس پر ہمیشہ شفقت فرماتے رہے۔ وہ حجام آخری دم تک آپ کی اور آپ کی اولاد کی حجامت کی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ علاقہ جو کہ ہندوؤں اور جوگیوں سے بڑا پڑا تھا وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے فیض یاب ہوتا چلا گیا اور علاقے کا نام اجودن سے پاک پتن بن گیا۔ یہاں آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ قیام کیا اور کئی بار آپ کو فاقہ کشی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ آ بھی جاتا تو آپ فقیروں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کر دیتے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کے در پر بادشاہ بھی فقیروں کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔